اپنی گینگ کی بنیاد پر, اپنی قوت کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو. یاد رکھنا ظلم کی رات نہ کسی کی رہی ہے نہ رہے گی. جب فرعون نے ظلم کیا, اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا. جب نمرود نے ظلم کیا, اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے ابراہیم کو پیدا کیا. جب ابو لہب اور ابو جہل کا ظلم بڑھا, اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا. بڑی بڑی سپر پاور تھی دنیا میں ایران اور روم کی, جب ان کا ظلم بڑھا تو قدرت نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا. پتا چلا ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے. ظلم کی رات بہت لمبی نہیں رہتی, اس لیے میں اپنے وہ جوانوں سے کہتا ہوں, قدرت نے طاقت دی ہے, کسی کا سر مت پھوڑو, پھٹے ہوئے سر پہ پٹی باندھ دو, یہ بھی تو طاقت کا کام ہے. ظلم کو روک دو, یہ بھی تو طاقت کا کام ہے. آج محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھری چاقو لے کر نکلے, انجام اچھا نہیں ہے, انجام اچھا نہیں ہے. ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے. ظلم کا انجام آنسو ہے, ظلم کا انجام تباہی ہے, ظلم کا انجام فنا ہے, ظلم کا انجام رسوائی ہے, ظلم کا انجام ذلت ہے, ظلم کا انجام جو ہے اللہ اکبر انسان گھر کا بے گھر ہو جاتا ہے. دو باتیں عرض کرتا ہوں, ظلم پر بات ختم کرتا ہوں. گناہ کبیرہ کی فہرست طویل ہے, لیکن دل کے کانوں سے سننا ظلم کا انجام کیا ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے محل بنایا. محل بنایا جب, تو محل بنانے کے بعد قریب میں ایک بڑی عورت کی چھوٹی سی کٹیا تھی, جھوپڑی تھی چھوٹی سی. اس کے محل کے قریب میں چھوٹی سی جھوپڑی. کہتے ہیں جب قدرت کسی کو مال اور عزت دیتی تو اس کے چمچے بڑے ہو جاتے ہیں پیدا, اور چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں نا. جو چپلوس لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہی کشتی ڈباتے ہیں. کشتی ڈبانے کے ذمہ دار یہی ہوتے ہیں. ہاں, اللہ عزت دے, طاقت دے تو جھک کے رہو, گردن جھکا کے رہو, عاجزی سے رہو. اللہ کو عاجزی پسند ہے. میرے نبی جب فاتح مکہ بن کر 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے گردن اتنی جھکا لی تھی عاجزی سے کہ سرکار کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی. اور اس دن کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج خون بہانے کا دن ہے. تو حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا تھا جھنڈا, الیوم یوم المرحمہ, آج خون بہانے کا دن نہیں, آج رحم کرنے کا دن ہے. جب قدرت تمہیں طاقت دے تو خون مت بہاؤ بلکہ رحم کرو. اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے, وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے, وہ لوگ جنہوں نے دندان شہید کیے تھے, وہ سب قطار میں کھڑے تھے. میرے نبی کے اشارے ابرو کی دیر تھی کہ سب کی گردنیں اڑائی جاتی, لیکن میرے قریب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. سرکار فرماتے ہیں آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, انتم الطلقاء, کہ تم سب آزاد ہو. اللہ کے رسول تم سب آزاد ہو, جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو, آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. یہ اپنے نبی کی سنت ہے. یہاں تو تھوڑی سی طاقت ملے تو دباؤ دباؤ دباؤ, بہت دن تک نہیں دبا سکتے. تمہاری طاقت نہیں ہے, اللہ کی طاقت ہے. اپنی طاقت کا بیجا استعمال مت کرنا. قدرت تمہیں طاقت دے کر تمہیں بھول نہیں گئی. اور یہ بھی سن لو, ہاں یہ بھی اچھی طرح سن لو, اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آ سے بچو, کہ مظلوم کی جب آ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے, اور جب مظلوم کی آ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. مظلوم کیا, یہ جو آج تمہاری عادت بن گئی نا, شادیاں کرو طلاق دو, شادیاں کرو طلاق دو, یہ بھی ظلم ہے, بلکہ ظلم عظیم ہے. ہمیں کون روکے گا, ہم تو مرد ہیں. وہ جو سسک رہی ہے نا بستر پہ, اس کی آہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی. ظالم سو جاتا ہے چین سے, مظلوم نہیں سوتا. مظلوم بھی نہیں سوتا اور مظلوم کا خدا بھی نہیں سوتا. مظلوم آہیں کرتا ہے, اس کا خدا سن کر پھر جو ہے وہ
عتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم مت کرو۔ ساسوں سے کہتا ہوں بڑھاپے میں قبروں میں پیر لٹک گئے، بہو پہ ظلم نہیں کرنا۔ بہو سے کہتا ہوں ساس پہ ظلم نہیں کرنا۔ نندوں سے کہتا ہوں بھابھی پہ ظلم نہیں کرنا۔ بھاوج سے کہتا ہوں ننند پہ ظلم مت کرنا۔ تم سب کے سامنے جو ہے وہ دکھاوے کے متقی بن سکتے ہو، رب تو سب دیکھتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ تم نے کسی کو دیکھ کے ناک ٹیڑھی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو تانا دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال بات سمیٹ لی جائے، طویل داستان ہے۔ اللہ کرے کبھی اس پہ موقع ملے اور آپ کا ذوق سلامت رہے تو یہ پوری تقریر ظلم پر ہو۔ آج میرا عنوان ظلم نہیں ہے، گناہ کبیرہ کی تفصیلات تھی تو اسی ضمن میں بات آ گئی تو بات شروع ہو گئی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ خود بخود ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب سمجھ لو کہ جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے۔ مٹے گئے ظالم، مٹ کر رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ یزید مٹ گیا، حسین موجود ہے۔ فرعون مٹ گیا، موسیٰ موجود ہے، نمرود ابراہیم موجود ہے۔ کیوں؟ ظالم ہمیشہ مٹا ہے، حق ہمیشہ بلند رہا ہے۔ جو بھی ظلم کرے مٹے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ تو بڑھیا کی کٹیا قریب تھی محل کے قریب۔ کچھ چمچوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے محل کے قریب یہ کٹیا ایسی لگتی ہے جیسے مکمل میں ٹاٹ کا پیون۔ بادشاہ کچھ نیک تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، بڑھیا سے کہو کہ وہ زمین بیچ دے، کہیں اور کٹیا بنائے۔ بڑھیا نے کہا پوری زندگی یہی گزاری ہے، آخری لمحات بھی یہی گزار دیں گے، اس لیے بیچ نہیں سکتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی زمین بیچنا نہ چاہیں تو آپ مسجد کے لیے بھی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، مسجد جہاں بنے گی آباد رہے گی۔ یتیم بچے کہہ رہے تھے نا حضور ہماری زمین لے لے مسجد کے لیے، حضور نے کہا پیسے لو گے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ حضور نے ان کو پیسے دے یتیموں کو، پھر زمین دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آج ان یتیموں کی لے لی جائے تو پھر یتیموں سے لوگ چھینتے ہی رہیں گے مسجد کے نام۔ آج یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ کہیں بھی اٹھے چھٹے عبادت خانے بنا لو، یہ وہ نہیں۔ اس مذہب کا بڑا تقدس ہے، اس لیے کہ ہوٹلوں کی میز پر یہ مذہب گڑا نہیں گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو نازل کیا ہے قدرت نے اپنے محبوب۔ نازل کرنے والا رب الارباب ہے، جس پہ نازل ہوا وہ نبیوں کا امام ہے، جس نے لایا وہ فرشتوں کا امام ہے۔ بات تو کوئی چھوٹی ہی نہیں، بھیجنے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، لانے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، جس کی طرف لایا گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور جس امت کی طرف آیا اس امت کا بھی کوئی جواب۔ یہ بھی خیر امت ہے۔ تو کہا کہ میں نہیں بیچتی، کچھ دن بس رہنے ہیں۔ وہ گئی تھی بیچاری کسی کام سے، واپس آئی تو سپاہیوں نے اس کی کٹیا توڑ دی۔ کہا پیسے دے دیں گے، توڑ تو دو، توڑ دیا۔ وہ آئی دیکھی اپنی کٹیاں نہیں ہے تو نگاہیں آسمان کی طرف کے کہتے میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے، میری کٹیاں ٹوٹی تھی میں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو ہر جائے اپنی شان کے مطابق، تو کہاں تھا؟ اور میں بدلہ نہیں لے سکتی، بدلہ تو لے سکتا۔ اتنا کہنا تھا، ایک زلزلہ آیا اور محل زمین کے اندر دھس گیا۔ ظلم کا انجام یہ۔ اور جو دوسری اور آخری بات کہنی تھی وہ قدرت نوازے تو بھی کسی پہ ظلم مت، حتیٰ کہ کسی فقیر پہ بھی ظلم مت۔ کوئی فقیر آئے نا، دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ ہاتھ جوڑ کے کہو بابا معاف کرنا۔ گالیاں مت دو، دھکے مت دو، تانے مت دو، چلو جاؤ، چلے آتے ہو یہاں سے۔ کس نے کہا آپ کو یہ سب؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو ورنہ اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو۔ نہیں دے سکتے، اوقات آپ کی دینے کی نہیں ہے تو کم سے کم اچھے جملے ہی کہہ دو۔ بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ظلم کا انجام کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بہت پیاری سی بات لکھی، بڑی عبرت والی بات ہے، خواتین سے بھی کہتا ہوں توجہ کریں۔ جب تم شادی میں زیور پہن کے جایا کرو، کوئی بغیر زیور کے آئے تو اس کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ پہ اترایا مت کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے اس کو نہ دیا، احسان کہتا ہے۔
تم تانا کیوں دیتے؟ تمہارے کپڑے اچھے ہیں، کسی کے پھٹے کپڑے پر تانا زنی مت کر۔ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، جب پلسر پہ بیٹھا کرو تو سائیکل والے کا مذاق مت اڑایا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ کار میں بیٹھا کرو تو پیدل چلنے والے کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، مجھے کار میں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ بڑی حقیر ہو گئی۔ سوچ کو اعلیٰ بناؤ، سوچ کو اعلیٰ بناؤ، اعلیٰ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن، اب ظاہر سی بات ہے، عید کے دن مسلمانوں کے یہاں دوپہر میں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، مسلمانوں کے یہاں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، کیونکہ رمضان شریف میں تو دن میں کھانا پکتا نہیں ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے عید کے دن، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، عید کی نماز ہو چکی ہے، دسترخوان سجا ہے، میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے۔ منہ کے قریب لقمہ گیا تھا، سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے، کون گستاخ اور بدبخت ہے، چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے۔ نوکروں سے کہا جاؤ اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو، تاکہ اس کو انجام پتا چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ نوکر تھے، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا، نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے؟ گئے اس کو دھکے دے، کمزور تھا بیچارہ، گر پڑا اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو، دیکھا تو نے، اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا؟ اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، کبھی ظلم مت کر، آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کرنا، اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر۔ اللہ کو ظلم پسند ہے، اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے، یہ کہہ کے وہ نکلا۔ جیسے وہ نکلا اس کو کسی نے بھیک دی، پھر کسی نے نوکری دی، پھر نوکری ملی، پیسے جمع ہو گئے، پھر وہ تاجر بننے لگا، اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو۔ میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے، یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے، جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی بندے کی کتنا بھی وہ پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا، دل دکھانے پر شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی۔ مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں۔ اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے، تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔